حضرت عمر برائکما کی آزمائش یہ واقعہ حضرت عمر فارمر فاروق اخنچ کے دور خلافت کا ہے جو عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ ان کا اصول تھا کہ وہ خود آیا کی خبر گیری کریں اور کسی کو بھوکا نہ سنے دیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر کے وقت بھی صدل کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تاکہ لوگوں کے حالات جان سکیں اور ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ منی رفع۔ ایک رت کا واقعہ۔ ایک رت حضرت عمر نسلنشن اپنے خادمہ اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عامر سر گئے اور غور سے سننے لگے۔ جب کا فیدر گزر گئے اور بچوں کے رونے کی آواز کم نہ ہوئی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ کون ہے؟ حضرت عمر سرشد نے نرمی سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں ماں۔ ماں اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا بات ہے؟ بوڑھی عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہ بچے بھوکے ہیں اور کئی دنوں سے کھانے کے بغیر ہیں۔ میں نے ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر زن کا دل پگھل گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، اگر ہوتا تو میں اب بچوں کو بھوکا کیوں رکھتی؟ حضرت عمر کا سنر کا فورا اقدام یہ سن کر حضرت عمر فوراً بیت المال کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک بوری میں آٹا، کھجوریں، گھی اور دیگر ضروری اشیاء ڈالے اور اسے اپنے کندھے پر اٹھایا۔ خادم اسلم نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ بوری مجھے دے دیں، میں اسے اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں اسلم، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر سانٹ خود حبوری لے کر چل دیے اور سیدھا اسپوڑی عورت کے گھر پہنچے۔ انہوں نے سامان رکھا اور خود ہی چولہا جلایا، گھیاور آٹا ملا کر کھانا تیار کیا۔ جب کھانے کی خوشبو پھیلی تو بچوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ حضرت عامر نے ان کے لیے کھانا نکلا اور جب تک وہ حسیر ہو کر نہ کھا لیے وہیں بھی بیٹھے رہے۔ جب بچے خوش ہو کر کھیلنے لگے تو بوڑھی عورت نے، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو امیر المؤمنین عمر سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر سی انگلسٹین کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ماں، جب کل خلیفہ کے دربار میں جاؤ تو انہیں بتانا کہ عمر اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر صنف خاموشی سے واپس چلے گئے بغیر یہ بتائے کہ ہوئی خلیفہ ہیں۔ نتیجہ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک حقیقی لیڈر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سنٹنکنس کا کردار ہمیں احساس دلاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے دکھ بانٹنا ہمارا فرض ہے۔ اسلام ہمیں عدل، ہمدردی اور خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے، اور حضرت عمر خلج کی انیاس کی بہترین مثال